نہیں آتا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اس کے خلاف قرآن و حدیث میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ کبھی روح واپس اختصار کے ساتھ کہتا ہوں، پھر اس رات کو ہوا کیا؟ یار کوئی نہ کوئی اس گل دی وجہ تے ہوئے، آخر اینے سارے مولوی ہاں وجہ بتاتا ہوں کیا ہوا اس رات۔ اب سن لے اختصار کے ساتھ شب برات کو کیا ہوا۔ شیعوں کا عقیدہ ہے، توجہ سے میری بات سن لے، لکھ لے، نوٹ کر لے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا ایک امام ہے جس کا نام مہدی ہے، وہ پیدا ہوا ہے اس رات کو، جس کی خوشی میں وہ عید کرتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ خوشی شیعوں کے امام برگاہوں میں اس رات کو عید ہوتی ہے، وہ عید کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اہل سنت کے کسی عقیدے کا تعلق شب برات سے نہیں، شیعوں کی عید ہے، ان کا امام مہدی پیدا ہوا ہے اور اس کی خوشی میں وہ کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تجربہ ہو یا نہ ہو، مجھے تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام برگاہوں میں رات کو عبادت ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے، قریب دریا ہو، مثلا اگر خوشاب یہ واقعہ ہو تو خوشاب میں جو امام برگاہ ہے وہاں کے لوگ دریائے جہلم کی پل پر آتے، شاہپور کے لوگ بھی وہاں جاتے، سرگودے کے لوگ جو ہیں، یہ ہماری دریا جیسی نہر ہے، اس نہر کی پلوں پہ آتے ہیں یہ رات کو۔ چنیوٹ جائیں، چنیوٹ سے ساتھ منسلک دریا ہے، وزیر آباد جائیں، وہاں سے منسلک یہ گجرات کے اور وزیر آباد درمیان سے دریا گزر رہا ہے۔ جہلم جائیں تو وہاں سے دریا موجود ہے ساتھ، لاہور جائیں تو وہاں ساتھ دریا موجود ہے، ڈیرہ غازی خان جائیں وہاں سے بھی دریا موجود ہے، ملتان جائیں وہاں سے بھی قریب دریا موجود ہے۔ دریاؤں کے کناروں پر یہ لوگ رات کو مجلس سے فارغ ہو کے آتے ہیں، زعفران کو گھول کے اس کے ساتھ چٹوں پہ لکھتے ہیں، اے امام زمانہ باہر آ جاؤ، ہماری مدد کرو، ہماری مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری مدد کرو، مجھے بیٹے دو، مجھے رزق دو۔ اماموں کے نام امام زمانہ مہدی وہی جو ان کے ہاں پیدا ہو چکا ہے اور ایران کی کسی غار میں داخل ہو چکا ہے، قیامت کے قریب باہر آئے گا۔ جب خالص شیعہ 313 پیدا ہو جائیں گے تو وہ باہر آئے، اس کو کہتے ہیں حضرت جلدی باہر آؤ، ان کا وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، اس سے وہ بیٹے بیٹیاں مانگتے، چٹے لکھ لکھ کے جناب وہ دریا میں نہروں میں پھینکتے ہیں کہ جلدی باہر آؤ امام صاحب۔ کوئی شیعہ پورے ملک میں میری اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، پوچھ لیجیے، پوچھنا نہیں ہے تو تجربہ کا نہیں۔ شب برات آ رہی، اس رات کو دیکھنا کہ اپنی اس پول پر کیا ہوتا، ساتھ 2 بجے 3 بجے جانا جب دیکھنا۔ میں تو کئی سالوں سے دیکھتا ہوں، جب جلسہ کر کے واپس پلٹتا ہوں تو کئی دریا رات میں رات کراس ہوتے ہیں، کئی دریاؤں کی پلوں پر یہ بدبخت کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پھینک رہے ہوتے ہیں اور غیر اللہ کی نظر و نیاز اور پکار کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہے، جنگل بھی ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ساری بے حیائی ہوتی ہے۔ وہ ہے مہدی جو پیدا ہوا ہے، آگے میں وہ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ وہ قیامت قریب باہر آئے، مہدی باہر آ کے پتا کیا کرے گا؟ مدینہ جا کے رسول اللہ کے روزے کو توڑ کے صدیق عمر کو نکال کے ان پر کوڑے مارے، وہ ہے مہدی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ہے وہ بد نصیب جس کے بارے میں تصور دیا گیا ہے کہ وہ مہدی ہے، وہ صدیق کو کوڑے مارے گا، عمر کو کوڑے مارے گا، امی عائشہ کو قبر کو کھودے گا، نکالے گا، ان پر زنا کی حد جاری کرے۔ یہ وہ مہدی پیدا ہوا ہے جس کی خوشی میں شب برات منائی جاتی ہے۔ افسوس ہے اہل سنت تم پر، اور افسوس سے کہتا ہوں بریلویوں کو، افسوس ہے تم پر کہ تم نے خام مال مہیا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور تم شب برات منانے میں ساتھ شریک ہو۔ اللہ کی قسم ہے تم ساری زمانے کتابیں کھنگال مارو، تم شب برات کا اہل سنت کے عقیدے میں سے اس رات کی اہمیت ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا ہے؟ تم کن کو خام مال مہیا کرتے ہو، کن کا ساتھ دیتے ہو؟ تمہارا حق تھا کہ تم انکار کرتے کہ یہ نہیں۔ اب سنیے اہل سنت کا امام مہدی کون ہو؟ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جنہیں عرف میں اہل سنت کہا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ سب تینوں مسالے کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ اللہ کے علم۔
क़यामत के करीब वो पैदा होंगे, हो चुके हैं तो अल्लाह के इल्म में है। हमारा मुद्दा ये है कि वो पैदा नहीं हुए, क़यामत के करीब पैदा होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमना होगा, सैयदना हसन बिन अली की औलाद से होंगे। वो क़यामत के करीब पैदा होंगे। वो हतीम के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर पहचाने जाएंगे, ये माती है। लोग उनकी बायत करेंगे, लोग उनके हाथ पे इकट्ठे हो जाएंगे, इस्लाम गालिब आ जाएगा, यहूद और नसारा मिट जाएंगे, इनको मिटा देंगे। अगर किसी दरख्त के पीछे यहूदी सा छुपा होगा, वो पत्थर दरख्त बोल के कहेगा महदी ईसा इब्न मरियम मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, वो उसको कत्ल कर देंगे। ईसा इब्न मरियम उनके जमाने में आसमान से नाजिल हो जाएंगे, वो ईसा इब्न मरियम आके उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। वो नमाज पढ़ने के बाद आगे 7 साल या 40 साल या अल्लाह के इल्म में कितना अरसा दुनिया में रहेंगे और इस्लाम का गलबा होगा, इस्लाम गालिब हो जाएगा। ये मुल्क की सरहदों के ये सारी हदूद टूट जाएंगी, एक ही हाकिम, एक ही खलीफा होगा, वो सैयदना माती होंगे, साथ ही सबना मरियम होंगे। दज्जाल निकल आएगा, दज्जाल को कत्ल करेंगे, याजूज मजूज निकल आएगी कौन, उसको जनाब ये सजा मिलेगी कि अल्लाह उनको बर्बाद कर देगा। ये बढ़िया बढ़िया निशानियां क़यामत करीब ज़ोहर होंगी। उन निशानियों से एक माती है, वो हमारा अहले सुन्नत का पैदा नहीं हुआ। बरेली देवबंदी अहले हदीस मादी के इस अकीदे पर मुत्तफिक है। राय बराबर दो सारे फरीकों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं है, तीनों मसालिक मुत्तफिक है। वो अभी पैदा नहीं हुआ। जब पैदा नहीं हुआ तो शब बरात में कब्रिस्तान लेने क्या जाते हो बदनसीबो, ये तुम्हारी रात नहीं है। ये जागना, ये बातें, हलवे तकसीम करना, कब्रिस्तान जाना और उस रात का खुशी इंतजाम करना, बिदारी करना, अगले दिन रोजा रखना, सारी की सारी बिदात है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सब में समझने की, उस पर अमल की तौफीक बख्शे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।